आसमान पर सियाह घटाओं का राज था और वक्फे वक्फे से चमकती बिजली हवेली के बुलंदो बाला तर दीवार को यूं रोशन कर रही थी जैसे कुदरत खुद आज होने वाले फैसले पर नोहा गना हो। सिकंदर हवेली का वसीयो अरीस हाल इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ था, मगर वहाँ तारीख खामोशी ऐसी गहरी थी कि गोया सुई भी गिरती तो उसकी आवाज़ गूंज बनकर उभरती। हर आंख पंचायत के एन दरमियान बैठे उस शख्स पर जमी हुई थी, जो कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाए, एक टांग पर दूसरी रखे, हाथ में सुलगता हुआ सिगार थामे बैठा था। उसके चेहरे पर बला की संजीदगी और आंखों में ऐसी सर्द बेरहम सफाकी थी कि देखने वाले की रूह तक कांप उठे। वो सालार सिकंदर था, इस खत्ते का बेताज बादशाह, जिसकी जुबान से निकला हर लफ्ज कानून का दर्जा रखता था। उसके सामने इस जमीन पर बैठा हयात साहब का पूरा खानदान लरस रहा था। हयात साहब अपने बूढ़े हाथ जोड़े, आंखों में आंसू समोए, सलार के कदमों में गिरने ही वाले थे कि सलार की भारी रोबदार आवाज ने हाल के सुकूत को चीर डाला। हयात साहब, आंसू बहाने का वक्त गुजर चुका है। आपका बेटा मेरे भाई की जिंदगी तबाह करके फरार हो चुका है। मेरा भाई, जो मेरा गरूर था, आज आपके बेटे की लापरवाही की वजह से जिंदगी भर के लिए व्हीलचेयर का मोहताज बन चुका है। और आप माफी मांगने आए हैं। सालार का लहजा बज़ाहिर धीमा था, मगर इसमें छुपी धमक ने हयात साहब के दिल की धड़कनें जैसे रोक दी। हम गरीब लोग हैं सरदार साहब, मेरा बेटा नादान है, उससे संगीन गलती हो गई है। आप जो सजा देंगे हमें कबूल है। हम खून बहा देने को तैयार हैं, चाहे हमारी जान ले ले, मगर मेरे बेटे को बख्श दे। हयात साहब गिड़गिड़ाते हुए बोले। सालार ने गहरी सांस ली, सिगार का गाढ़ा धुआं फिजा में बखेर दिया और फिर अपनी गहरी से आंखें हयात साहब के पूरे चेहरे पर गाड़ दी। खून बहा तो देना पड़ेगा हयात साहब, मगर पैसों की सूरत में नहीं। हाल में मौजूद हर शख्स के कान खड़े हो गए। हयात साहब ने बेयकीनी से उस शख्स को देखा जो उनके सामने बैठा था। सालार सिकंदर के चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी मुस्कुराहट फैली जिसमें तंज भी था और दरिंदगी भी। मुझे तुम्हारे बेटे की जान में कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी आवाज में अजीब सा सुकून था। वो तो पहले ही मफरूर है। और याद रखना, मैं अपने शिकार को कभी छोड़ता नहीं, उसे भी ढूंढ निकालूंगा। वो जरा सा झुका, आंखों में सर्द चमक उभरी। लेकिन मेरे भाई की बर्बाद जिंदगी का हिसाब तुम्हारी बेटी अदा करेगी। अगर इसी लम्हे कोई बम फट जाता तो शायद इतना शोर न मचता जितना इन अल्फाज ने पूरे हाल में कयामत बर्पा कर दी थी। नहीं सरदार साहब, नहीं। हयात साहब की चीख निकल गई। मेरी बेटी अभी बच्ची है, वो मेडिकल की तालिबा है। खुदा का खौफ करें, ये जुल्म ना करें। मगर सलार सिकंदर के चेहरे के तासुरात में एक लकीर भी न बदली। फैसला हो चुका है, उसने हतमी अंदाज में कहा। सुबह सूरज निकलने से पहले जिमल हयात का निकाह मुझसे होगा और इस हवेली में विक्की बनकर कदम रखेगी। उसकी आवाज़ मजीद गहरी होगी, और अगर इनकार किया तो सूरज तलू होने से पहले तुम्हारे बेटे की लाश तुम्हारी दहलीज पर होगी। अब सोच लो, बेटी की जिंदगी या बेटे की लाश। ये कहकर उसने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी के रोने, गिड़गिड़ाने या टूट जाने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। दूसरी तरफ हयात मंजिल के एक बंद कमरे में 29 साला सिमर हयात दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खौफ नहीं था, वहां नफरत दहक रही थी। बाहर होने वाला हर लफ्ज वो सुन चुकी थी। वो जिमल हयात थी जिसने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था, जो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाना चाहती थी और आज उसे किसी और के गुनाह की कीमत बना दिया गया था। दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खोला और उसकी माँ रोती हुई अंदर दाखिल हुई। सिमल, मेरी बच्ची, हम तबाह हो गए, हम लौट गए। सिमर ने पलट कर नहीं देखा, नजरें खला में जमी रही।
अम्मा। उसकी आवाज़ हैरत अंगेज तौर पर सवार थी। गलती भाई करे और सज़ा मैं भुगतूं, ये कैसा इंसाफ है? माँ ने कांपती आवाज़ में कहा। वो सलार सिकंदर शैतान है बेटा। अगर हमने इनकार किया तो वो तेरे भाई को मार देगा। सिमल के लबों पर एक तल्ख कटेली मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता से उठी और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। आईने में अपना अक्स देखा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, गजाल जैसी आंखें, मगर आज इन आंखों में उजड़ी हुई वीरानी थी। उसने दराज खोला, अंदर रखा एक तेज धार छोटा सा खंजर उठाया और मजबूती से मुट्ठी में भींच लिया। मैं जाऊंगी अम्मा। उसका लहजा बर्फ की तरह सर्द था। मैं सलार सिकंदर की हवेली जाऊंगी, मगर उसकी दुल्हन बनकर नहीं, उसकी मौत बनकर। वो पलटी आंखों में फैसला लिखा था। वो समझता है कि वो मुझे दबा लेगा, खरीद लेगा। आज की रात उसे पता चल जाएगा कि उसने किससे पंगा लिया है। माँ उसकी आवाज़ सुनकर सहम गई। कुछ ही घंटों बाद उसी हवेली के वसीओ हाल में निकाह का मंजर था। न ढोल न खुशी, फिजा में खौफ मुअल्लिक था। दीवारें गवाह थीं और चिराग भी जैसे सहमी हुई रोशनी दे रहे थे। और दुल्हन, वो खामोशी से आ रही थी, एक हाथ में तकदीर और दूसरे हाथ में मौत। ना कहीं शहनाई की आवाज़ थी, ना खुशी की कोई रमक। फिजा पर एक ऐसी खौफनाक खामोशी तारी थी जो सांसों तक को दबा रही थी। जिमल हयात से रंग के सादत से जोड़े में मलबूस थी। ना किसी किस्म का जेवर, न चेहरे पर मेकअप, न आंखों में कोई चमक। वो काजी के सामने इस तरह बैठी थी जैसे कोई बेजान वजूद, जैसे कुर्बानगाह पर बिठाया गया जानवर, जिससे उसकी मर्जी भी छीन ली गई हो। काजी ने गला साफ किया और रस्मी लहजे में सवाल किया, क्या आपको सलार सिकंदर, वल सिकंदर बख्त के साथ मुकर्ररा हक मेहर के इस निकाह कबूल है? सिमल ने आहिस्ता से नजरें उठाई। सामने सोफे पर बैठा सलार सिकंदर पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में फतह का नशा झलक रहा था। ऐसा गुरूर, ऐसा तकब्बुर जो सिमल की रूह तक को रोन डाल रहा था। वो जानता था कि उसने जीत लिया है और यही यकीन उसके चेहरे पर लिखा था। सिमल ने अपनी मुट्ठी सख्ती से भींच ली। कबूल है, ये महज तो अल्फाज नहीं थे, ये जहर का वो प्याला था जिसे उसने अपने खानदान, अपने भाई और अपने बाप की खातिर पी लिया था। जैसे ही निकाहनामे पर दस्तखत मुकम्मल हुए, सलार सिकंदर खड़ा हो गया। उसके उठते ही हाल पर एक और खामोश दबाव छा गया। वो लंबे कदमों से चलता जिमल के करीब आया। 6 फुट से बुलंद कद, चौड़े शाने, गल्फ लगी शलवार कमीज और कंधे पर बेपरवाही से डाली हुई शाल। वो किसी द्यों की मानियत जिमत के सामने खड़ा था, जैसे साया बनकर उस पर आन पड़ा हो। चलो, सिर्फ एक लफ्ज, मगर वो हुक्म था, सवाल नहीं। सिमल ने किसी की तरफ देखा तक नहीं। वो खामोशी से खड़ी हुई। उसने न बाप की तरफ बढ़ना चाहा, न माँ से लिपटना। उनकी बेबसी ने उससे पहले ही तोड़ दिया था। अब वो मजीद बिखरने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो सलार के पीछे पीछे चलती हुई बाहर निकली। हवेली के सेहन में गाड़ियों का काफला तैयार खड़ा था। सलार ने एक गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बेलफ्ज़ इशारे से उसे बैठने को कहा। जिमल गाड़ी में बैठ गई और सलार ड्राइविंग सीट पर। गाड़ी हवेली से निकली और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में गुम होती चली गई। पूरे रास्ते खामोशी रही, ऐसी खामोशी जो बोलती थी, चीखती थी, काटती थी। सिमल का दिल चाहा कि वो चलती गाड़ी का दरवाज़ा खोल दे और खुद को बाहर फेंक दे, मगर वो जानती थी ये आज़ादी नहीं, खुदकुशी होगी। और वो मरने नहीं आई थी। सलार की मजबूत ग्रिफ्त स्टीयरिंग व्हील पर थी। उसकी नजरें सड़क पर जमी हुई थी, जैसे सिमल का वजूद उसके लिए अब महज एक चीज हो, एक हासिल शुदा शय। अचानक उसने खामोशी तोड़ी। उसकी आवाज गाड़ी के बंद माहौल में गूंज उठी। जो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में पल रहा है, बेहतर है वही दफन कर दो। सलार ने बगैर नजरें हटाए कहा, क्योंकि अब तुम सिकंदर हवेली का हिस्सा हो, उसकी मलकियत हो। लफ्ज मलकियत सिमल के अंदर शोला बनकर भड़का। वो तड़प कर उसकी तरफ मुड़ी। मैं कोई जमीन, कोई जायदाद नहीं जिसे तुमने खरीद लिया हो। उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी, बल्कि काट रही थी। मैं एक इंसान हूँ, और तुम जैसे दरिंदे इंसान होने का मफहूम कभी नहीं समझ सकोगे।
اگلے ہی لمحے گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، سنسان سڑک کے عین درمیان۔ سمل کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ سالار نے آہستگی سے سر موڑا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت کی چمک تھی، ایسی وحشت جو خاموش رہ کر زیادہ خوفناک لگتی ہے۔ وہ جھکا اتنا قریب کہ سمل کو اس کی سانسوں کی گرمی اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ الفاظ تول کر استعمال کرو مسز سالار سکندر۔ اس کی آواز دبی ہوئی مگر خطرناک تھی۔ میری حویلی میں میرے سامنے زبان درازی کی قیمت بہت بھاری ادا کرنی پڑتی ہے۔ وہ لمحہ بھر کر رکا۔ میں درندہ ہوں یا انسان، یہ فیصلہ وقت کرے گا، مگر فی الحال تم قیدی ہو، اور قیدیوں کو حاکموں سے بحث کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس نے زمل کے چہرے پر بکھری ایک لٹ انگلی سے پیچھے کی۔ زمل نے نفرت سے چہرہ چھٹک دیا۔ سالار کے ہونٹ ہلے مگر وہ مسکراہٹ کسی بھی جذبات سے خالی تھی۔ ویلکم ٹو ہیل میری جان۔ اگلے ہی لمحے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ ایک عظیم و عالیشان مگر پراسرار حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ سکندر حویلی، جو کسی رہائش گاہ سے زیادہ ایک قلعہ محسوس ہو رہی تھی۔ اونچی بے رحم دیواریں، بھاری فولادی گیٹ اور چاروں طرف مسلح گارڈز جو خاموشی سے پہرا دے رہے تھے۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ سالار اترا، گھوم کر زمل کی جانب دروازہ کھولا۔ زمل باہر آئی۔ حویلی کے ملازمین قطار در قطار کھڑے تھے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جیسے وہ سالار کی آنکھوں میں آنکھ ڈالنے کی جرت ہی نہ رکھتے ہوں۔ سالار نے سمل کا ہاتھ تھام لیا۔ سمل نے فوراً ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گریف آہنی شکنجے کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا اندر لے گیا تھا۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سمل کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے، جیسے ہر سینہ اس کے وجود پر وزن ڈال رہا ہو۔ آخر کار وہ ایک وسیع و عریض بیڈ روم کے سامنے رکے۔ سالار نے دروازہ کھولا اور سمر کو اندر دھکیل دیا۔ یہ تمہارا کمرہ ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ فریش ہو جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ دروازہ بند ہوا اور سمل اس جہنم کے پہلے کمرے میں اکیلی کھڑی رہ گئی۔ اس نے بے حسی سے یہ کہہ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ دروازے کی آواز گونج کر کمرے میں تحلیل ہو گئی تھی، اور سمل کمرے کے عین درمیان کھڑی ہانپنے لگی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی، دل جیسے پسلیوں سے ٹکرا رہا ہو۔ کمرہ حد درجہ خوبصورت تھا، شاہانہ فرنیچر، نفیس پردے، مدھم روشنی، سب کچھ ایسا جیسے کسی خواب کی تعبیر ہو۔ مگر سمل کو یہ کمرہ خواب نہیں، پھانسی گھاٹ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی نظر بیڈ پر پڑی۔ سرخ گلابوں کی پتیاں بکھری تھی، ایسی سرخی جیسے کسی کی قربانی کا جشن منایا جا رہا ہو۔ نفرت سے اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے وہ پتیاں اٹھائیں اور فرش پر اچھال دی۔ میں اس شخص کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، اس نے خود سے کہا۔ آواز میں فولاد جیسی سختی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے جان دینی پڑے، جان لینی پڑے۔ اس نے اپنی جیب میں چھپا ہوا وہ چھوٹا تیز دھار خنجر نکالا۔ لمحہ بھر اس سے دیکھا، پھر خاموشی سے اپنی قمیص کی آستینے میں اس طرح چھپا لیا کہ باہر سے کچھ محسوس نہ ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر ارادہ غیر متزلزل تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا، سمل چونک کر مڑی۔ سالار سکندر اندر داخل ہوا۔ اس نے شال اتار دی تھی۔ اب وہ بلیک شرٹ میں تھا، جس کے بازو کونیوں تک فور تھے۔ اس کے انداز میں کوئی اجلت نہ تھی، کوئی بے چینی نہیں۔ وہ حد سے زیادہ پرسکون اور ریلیکس لگ رہا تھا، جیسے وہ اپنی دلہن کے کمرے میں نہیں بلکہ کسی کاروباری ملاقات میں آیا ہو۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ لاک لگنے کی آواز زمل کے اعصاب میں اتر گئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ زمل لاشعوری طور پر پیچھے ہٹتی چلی گئی، ایک قدم، پھر دو قدم، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے جا لگی۔ مزید پیچھے ہٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ سالار اس کے بالکل سامنے آ رکا تھا۔ اس کی نظریں سمل کے چہرے سے پھسلتی ہوئی پورے وجود پر گئی۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی تعریف تھی، نہ کشش، صرف ملکیت کا احساس۔
جیسے وہ کسی قیمتی چیز کا جائزہ لے رہا ہو جو اب اس کی ہو چکی ہے۔ ڈر رہی ہو؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ زمل نے اپنی ساری ہمت سمیٹی۔ میں تم سے نہیں ڈرتی سالار سکندر۔ اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، تمہارے وجود سے، تمہارے نام سے، تمہارے سائے سے بھی۔ سالار کے ہونٹوں سے ایک مختصر خشک ہنسی نکلی۔ نفرت؟ اس نے لفظ کو چکتے ہوئے کہا۔ اچھی شروعات ہے۔ محبت تو ویسے بھی کمزوروں کا مشغلہ ہوتی ہے۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کا سینہ زمل کے وجود سے مس ہونے لگا۔ آج کی رات، اس نے دھیمی مگر خطرناک آواز میں کہا، ہم اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر زمل کے بازو کو چھونا چاہا، زمل کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ بجلی کی سی تیزی سے اس نے آستین کے اندر سے خنجر نکالا اور پوری قوت کے ساتھ سالار کے سینے کی طرف وار کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ کوئی بھی عام انسان سنبھلنے کا موقع نہ پاتا، مگر سالار سکندر عام انسان نہیں تھا۔ وہ جنگوں کا کھلاڑی تھا، شکار کرنا جانتا تھا۔ پلک چپکنے سے پہلے اس نے زمل کی کلائی ہوا میں ہی جکڑ لی۔ خنجر کی نوک اس کے شرٹ کو چھوتی ہوئی رک گئی۔ زمل نے اپنی پوری جان لگا دی۔ اس کے بازوں کی رگیں تن گئی، چہرہ سرخ پڑنے لگا، دانت بھینچ گئے۔ وہ چیختا چاہتی تھی مگر اس کی ساری طاقت صرف ایک مقصد میں لگی تھی، خنجر آگے بڑھانے میں۔ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں خوف نہیں تھا، صرف آگ تھی، اور اس آگ نے پہلی بار سالار سکندر کو چونکا دیا تھا۔ اس کے دانت پوری طرح شدت سے بھینچے ہوئے تھے، مگر سالار کے ہاتھ کسی فولادی دیوار کی مانند اس کے وار کے آگے کھڑا ہو گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے سالار کے چہرے سے وہ سرد مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ اس کی جگہ وہی خونی درندگی واپس آ گئی جس کے قصے سن کر پورا علاقہ لرز اٹھتا تھا۔ ایک ہی جھٹکے میں اس نے زمل کی کلائی مروڑ دی۔ زمل کے حلق سے ایک دردناک چیخ پھوٹی اور خنجر اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھال پاتی، سالار نے اس کے کندھے جکڑ لیے اور ایک زبردست جھٹکے کے ساتھ اسے دیوار سے دے مارا۔ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، جیسے تارے ناچ اٹھے ہوں۔ وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی والی تھی کہ سالار نے اسے گردن سے دبوچ لیا، مگر یہ گرفت گلا گھونٹنے کے لیے نہیں تھی، بلکہ قابو میں رکھنے کی بے رحم سختی تھی۔ اس کا چہرہ زمل کے چہرے کے بالکل سامنے آ گیا تھا۔ آنکھوں میں دہکتی آگ تھی جو زمل کو اندر تک جلا رہی تھی۔ وار ہمیشہ گردن پر کیا جاتا ہے جانے من۔ اس کی سرگوشی دھاڑ بن کر کانوں میں اتری، کلائی پر نہیں۔ وہ ذرا سا جھکا۔ تم نے مجھے مارنے کی کوشش کی؟ آواز میں زہر گھلا تھا۔ اپنے شوہر کو، اپنے خدا کو؟ سمل کی سانسیں بے قابو تھی۔ درد اور غصے نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ تم میرے شوہر نہیں ہو، وہ غرائی۔ تم ایک ناسور ہو جسے میں کاٹ کر پھینک دینا چاہتی ہوں۔ سالار کی گرفت اس کی گردن پر لمحہ بھر کو مزید سخت ہوئی، پھر اس کا ہاتھ پھسلتا ہوا اس کی کمر تک آیا اور اس نے زمل کو زور سے اپنی گرفت میں کھینچ لیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے حصار میں تھی، فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خون بہانے کا؟ اس نے زمل کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ مگر تم یہ بھول گئی زمل کہ اب تم سالار سکندر کی قید میں ہو۔ اس کی آواز سرد ہوتی چلی گئی تھی۔ اور یہاں موت بھی میری اجازت کے بغیر تمہیں چھو نہیں سکتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زمل کو دھکا دیا۔ زمل لڑکھڑا کر بیڈ پر جا گری۔ وہ فوراً اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر سالار اس پر جھک آیا، جیسے سایہ بن کر اسے ڈھانپ لیا ہو۔ اب تم وہ سزا بھگتو گی۔ اس کی یہ سزا دھیمی مگر خوفناک تھی، جو موت سے بھی بدتر ہوگی۔ وہ ذرا سا روکا۔ تم چاہو گی کہ میں تمہیں مار دوں؟ اور پھر بے رحمی سے بولا، مگر میں تمہیں زندہ رکھوں گا، صرف ایک مقصد کے لیے، تڑپنے کے لیے۔ ہاتھ سے تم اس کمرے کی پابند ہو اور میری ضرورت کی بھی۔ سالار کی آواز میں بے رحمی تھی۔ یہاں تم سانس بھی لوگی تو میری اجازت سے۔ زمل نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔
میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ سالار سیدھا ہوا۔ اس نے لاپرواہی سے ہاتھ بالوں میں پھیرا اور زمین پر بڑا خنجر اٹھا لیا۔ ایک لمحے کو اس نے خنجر کی دھاڑ اپنی انگلی پر آزمائی۔ باریک سی خون کی لکیر ابھری، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ زمل کی طرف مڑا اور اگلے ہی لمحے خنجر کو بیڈ کے سائڈ ٹیبل میں پوری قوت سے گاڑ دیا۔ ٹھک! آواز کمرے میں گونج کر رہ گئی۔ جہنم میں تو ہم دونوں پہلے ہی کھڑے ہیں بیگم، اس نے سرد مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کسے زیادہ جلاتا ہے۔ اس نے لائٹ آف کر دی۔ کمرے میں بس لیمپ کی مدھم روشنی سرد باقی رہ گئی تھی، ایسی روشنی جو سائے لمبے اور خوفناک بنا دیتی ہے۔ سو جاؤ، سالار بولا، کیونکہ کل سے تمہاری اصل تربیت شروع ہوگی۔ وہ ذرا سر رکا۔ اور یاد رکھنا، اس حویلی کی دیواریں بہت اونچی ہیں، یہاں چیخیں باہر نہیں جاتی، صرف دیواروں میں جذب ہو جاتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا اور زمل وہیں بیڈ پر سمٹی بیٹھی رہ گئی۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی اور اندر ایک طویل بے رحم جنگ کا آغاز ہو چکا تھا۔ سمل نے خاموشی سے اپنے آنسو پوچھے۔ اندھیرے میں اس کی نظر اس خنجر پر جا ٹھہری جو سائڈ ٹیبل میں دھنس کر کسی انجام کی گواہی دے رہا تھا۔ یہ جنگ تم نے شروع کی ہے سالار سکندر، اس نے دل ہی دل میں عہد کیا، لیکن اسے ختم میں کروں گی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا سامنا ایک ایسے شخص سے ہے جس کے دل میں رحم نام کی کوئی شے نہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ نفرت کی اس انتہا سے ایک ایسی محبت جنم لینے والی ہے جو مثال بن جائے گی۔ بس اس منزل تک پہنچنے کے لیے اسے ابھی کانٹوں کے بستر پر چلنا تھا۔ جب صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئی تو زمل کی آنکھ کھل گئی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے گزری، جسم کا ایک ایک حصہ دکھ رہا تھا، جیسے کسی نے پتھروں کی بارش کر دی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے رکھا صوفہ خالی تھا، سالار وہاں نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس سے لگا شاید کل رات کا سب کچھ محض ایک بھیانک خواب تھا، مگر اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل میں دھسے ہوئے خنجر نے اس خوش فہمی کا گلا گھونٹ دیا۔ حقیقت پوری شدت سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ ابھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا اور سالار سکندر باہر نکل آیا۔ وہ مکمل طور پر تیار تھا، سیاہ ویسٹ کوٹ کے اوپر سفید کلف لگا سوٹ۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ دکھائی دیتا تھا، مگر آنکھوں کی سختی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ یہ رحم دل حکمران نہیں، بے رحم فرما نوا ہے۔ وہ سیدھا آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا اور پرسکون انداز میں گھڑی کلائی پر باندھنے لگا۔ زمل کی حرکت نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے آئینے کے عکس سے ہی اس پر ایک طنزیہ نگاہ ڈالی۔ تیار ہو جاؤ مسز سالار، نیچے سب ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ پھر ہلکا سا توقف، اور ہاں، اپنے یہ مگرمچھ کے آنسو اور مظلومیت کا لبادہ یہیں چھوڑ کر جانا۔ میری دادی بھی جان کو ڈرامے بازی بالکل پسند نہیں۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، بے تاثر، جیسے وہ کسی انسان سے نہیں، کسی حکم کی تعمیل کی بات کر رہا ہو۔ زمل آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ قدموں میں کمزوری تھی، جس میں درد تیر رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ گرنا اس سے منظور نہیں تھا۔ اس نے سر اٹھایا اور سیدھا سالار کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ڈرامے نہیں کرتی سالار سکندر، اس کی آواز میں وقار تھا، اور نہ ہی مجھے کسی کی ہمدردی کی بھیک چاہیے۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر بولی، میں نیچے جاؤں گی، ضرور جاؤں گی، تاکہ تمہارے خاندان کو بھی معلوم ہو کہ تم کس قدر بزدل ہو، جو اپنی انا کی تسکین کے لیے ایک نہتی لڑکی کو ڈھال بنا کر اس حویلی میں لایا ہے۔ سالار کے ہاتھ رک گئے۔ وہ پلٹا، دو قدموں میں فاصلہ ختم کر کے وہ سمل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ اس نے اس کا بازو اس قدر زور سے پکڑا کہ انگلیاں سمل کے گوشت میں دھنس گئی تھی۔ میری حویلی میں رہ کر میری ہی پرورش پر سوال اٹھا رہی ہو؟ اس کی آواز میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ لگتا ہے کل رات کا سبق تم بھول گئی ہو۔ وہ اسے اپنی گرفت میں لیے بولا، نیچے چلو، تمہیں دکھاتا ہوں کہ جن کے گناہوں کا بوجھ تم اپنے کندھوں پر اٹھائے پھر رہی ہو، انہوں نے کیسی کیسی قیامتیں ڈھائی ہیں۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔
सिमल ने मज़ाहमत नहीं की। वो जानती थी अभी अपनी ताकत ज़ाया करने का दानिशमंदी नहीं। वसीओ इस सीढ़ियाँ उतरते हुए उससे यूं लगा जैसे वो किसी मैदान जंग में कदम रख रही हो, जहाँ हर निगाह तलवार है और हर सांस आजमाइश। डाइनिंग हॉल में कदम रखते ही एक खौफनाक सकूत ने उससे जकड़ लिया। मेज के सरहाने एक बुजुर्ग खातून तशरीफ फरमा थी। चेहरे पर झुर्रियाँ थी मगर वकार और रौब ऐसा कि बड़े बड़े सर झुका ले। आंखों में उम्र का तजुर्बा और इख्तियार की चमक थी। वो भी जान थी, सिकंदर खानदान की बेताज मलका। उनके दाई जानिब एक व्हील चेयर रखी थी। उस पर बैठा नौजवान सालार से हैरत अंगेज हद तक मुशाबा था। चेहरे के खदोखाल, जबड़े की साख, सब कुछ एक सा, मगर आंखों में जिंदगी की जगह वीरानी बसी थी। और इस वीरानी के नीचे नफरत की एक गहरी साकित है। वो शाहमीर था, सालार का छोटा भाई। वही शाहमीर जो कभी अपनी शोखी हंसी और जिंदा दिली के लिए जाना जाता था, मगर अब एक व्हील चेयर तक महदूद हो चुका था। जिस्म अपाहिज था और रोज जख्मों से चूर। सलार सिमल को अपने साथ लिए नाश्ते की मेज तक आया। अस्सलाम वालेकुम बीजान। उसने झुककर उनके सर पर बोसा दिया। बीजान ने सलार को शफकत से देखा, मगर जैसे ही उनकी नज़र जिमल पर पड़ी उनकी आंखों में नफरत की तेज लहर दौड़ गई। ये मनहूस साया यहाँ क्यों है सलार? उनकी आवाज़ में कराहत साफ सुनाई दे रही थी। मैंने कहा था ना कि मुझे इस खानदान की किसी चीज़ से भी घिन आती है। अल्फाज ऐसे थे जैसे जिमल को इंसान नहीं कोई गंदगी हो। जिमल का चेहरा सुर्ख पड़ गया, मगर उसने खुद को काबू में रखा और खामोश खड़ी रही। सलार ने कुर्सी पीछे की और जिमल को बैठने का इशारा किया, बैठो। फिर भी जान की तरफ देखकर बोला, आज से ये इस घर की बहू है बीजान। नफरत करें या कबूल करें, हकीकत यही है। सिमल बैठ गई। हालांकि उसका दिल चाह रहा था कि पूरा दस्तरख्वान उलट दे। सामने बैठा शाहमीर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो उसे कच्चा चबा जाएगा। बहू? शाहमीर के मुंह से एक तल्ख कहका निकला। भाई, आप इस कातिल की बहन को बहू कह रहे हैं? उसकी आवाज़ में जहर था। उसके भाई ने मेरी टांगें छीन ली हैं, मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, और आप उसे मेरे सामने बिठाकर खाना खिला रहे हैं। सिमल के हाथों में हल्की सी लर्जिश दौड़ गई थी। वह जानती थी अगर आज खामोश रही तो सारी जिंदगी ये लोग उसे जूते की नोक पर रखेंगे। उसने जग उठाया, पानी ग्लास में उंडेला और आहिस्ता से शामिर की तरफ बढ़ा दिया। पानी पी लें। उसकी आवाज़ पर सुकून थी। शायद आपका गुस्सा कुछ कम हो जाए। यह जिमल की पहली गलती थी, या शायद पहली जुर्रत। शामिर ने पल भर की भी मोहलत न दी। एक झटके में उसने हाथ मारकर गिलास सिमल की तरफ उछाल दिया। कांच में इससे टकराया। पानी उछलकर सिमल के कपड़ों पर बिखर गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुछ देने की? शामिर चीखा। तुम लोग देना नहीं जानते, सिर्फ छीनना जानते हो। बीजान भी गुस्से से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। देख रहे हो सलार? उनकी आवाज़ काम रही थी। इस लड़की की जरूरत, ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़क रही है। सलार की मुट्ठी भींच गई। चेहरा सुर्ख होने लगा, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहता, जिमल अपनी जगह से खड़ी होगी। उसने अपने गीले दुपट्टे को एक झटके से संभाला और सीधा शामिर की आंखों में देखा। इन आंखों में खौफ नहीं था, वहाँ एक अजीब बेकाबू आग दहक रही थी। बस, बहुत हो गया। सिमल की आवाज़ पूरे डाइनिंग हॉल में गूंज उठी। बहुत सुन लिए ताने। वो एक लम्हे को रुकी, फिर मजबूत लहजे में बोली, हाँ, मेरे भाई से गलती हुई। एक हादसा हुआ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप सबकी गुलाम बन गई होंगी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और वक़ार भी। उसकी आवाज़ में दर्द भी था और वक़ार भी। मैं यहाँ कोई खैरात मांगने नहीं आई। मुझे ज़बरदस्ती इस हवेली में लाया गया है। फिर उसने उंगली उठाई, सीधी शाहमार की तरफ। और आप? बीजान की आंखें हैरत से फैल गई। हाल में सांसें रुक गईं। जंग अब सिर्फ खामोश नफरत की नहीं रही थी, ये ऐलान बगावत था। आप अपनी माजूरी को ढाल बनाकर पूरी दुनिया से हमदर्दी समेटना चाहते हैं, मगर मर्द वो नहीं होता जो गिरकर दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराए। मर्द वो होता है जो गिरकर भी अपने बल पर खड़ा होना जानता हो। मेरे भाई ने आपकी टांगें जरूर छीनी होंगी,
مگر اب کا حوصلہ آپ خود روز اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں۔ اگر ذرا سی بےغیرت باقی ہوتی تو ایک عورت پر چیخنے کی بجائے اس ویل چیئر کو اپنی قید نہ بننے دیتے۔ حال میں اچانک ایسا سناٹا چھا گیا جیسے وقت منجمد ہو گیا ہو۔ کونوں میں کھڑے ملازموں کی سانسیں اٹک گئی۔ خوف ان کے چہروں سے ٹپک رہا تھا۔ سالار سکندر جیسے پتھر کا بت بن گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی حویلی میں اس کے سامنے کوئی اس کے بھائی سے اس لہجے میں بات کر سکتا ہے۔ بیجان پر تو جیسے سخت طاری ہو گیا تھا اور شاہمیر اس کا چہرہ یک لخت سفید پڑ گیا۔ آج پہلی بار کسی نے اس کے سامنے سچ کا آئینہ رکھا تھا۔ ساری عمر لوگ اسے طرز کا پیکر سمجھتے آئے تھے مگر اس لڑکی نے اس کی انا کو ننگا کر دیا تھا۔ آج سالار آگے بڑھا۔ ایک جھٹکے میں اس نے زمل کا بازو پکڑا اور زور سے اپنی طرف کھینچا۔ زبان کھینچ لوں گا تمہاری زمل حیات اگر دوبارہ میرے بھائی کے سامنے آواز بھی اونچی کی۔ اس کے گرج حال میں گونجی۔ زمل نے درد کو دانتوں تلے دبا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دی۔ تو کھینچ لو زبان، مار دو مجھے۔ ویسے بھی روز روز مرنے سے ایک بار مر جانا بہتر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا میں سر جھکا کر ظلم قبول نہیں کرتی۔ اگر تم عزت دینا نہیں جانتے تو عزت کی توقع بھی مت رکھنا۔ ان کا جواب پتھر سے ملے گا سردار صاحب۔ سالار کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت چمکی۔ یہ لڑکی مٹی سے نہیں بنی تھی، یہ آگ تھی۔ اسے گھسیٹتا ہوا ویل چیئر کے قریب لے گیا۔ بہت شوق ہے نا تقریریں کرنے کا، بہت زم ہے اپنی سچائی پر، تو سن لو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، آج سے تم اس گھر کی بہو نہیں ہو، تم میرے بھائی کی ملازمہ ہو۔ اس کی خدمت، اس کی دوائیاں، اس کی ہر ضرورت سب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اگر شامیر کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچی وہ جھکا۔ اس کی آواز زہر بن گئی تھی۔ تو وہ تکلیف میں تمہارے وجود پر نقش کر دوں گا۔ اس نے زبل کو ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ شامیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے زمل کو ایسے دیکھا جیسے جنگ جیت لی ہو۔ بی جان نے گہرا سانس لیا۔ اطمینان اس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے سالار۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ اور زمل، وہ خاموش کھڑی تھی مگر اس کی آنکھوں میں شکست نہیں تھی۔ وہ طوفان ابھی ٹوٹا نہیں تھا، بس خاموشی میں سانس لے رہا تھا۔ زمل نے آہستگی سے اپنے بکھرے بال چہرے سے ہٹائے۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر اس دبی پہ شکست نہیں، ضد تھی۔ وہ پہلے سالار کی طرف دیکھ کر رکی، پھر اس کی نگاہیں شاہمیر پر ٹھہر گئی۔ منظور ہے۔ اس کا لہجہ سپاٹ تھا، جیسے فیصلہ بہت پہلے ہو چکا ہو۔ میں اس کی خدمت بھی کروں گی، اس کی دوائیاں بھی دوں گی اور اسے اس ویل چیئر سے اٹھا کر دکھاؤں گی۔ لیکن یہ سب اس لیے نہیں کہ یہ تمہارا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ میں سب کو یہ ثابت کر سکوں گی کہ میں برباد کرنے والی عورت نہیں ہوں، میں تعمیر کرنے والی ہوں۔ اور یاد رکھنا سالار سکندر، جس دن یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا اسی دن میں تم سے اپنی آزادی واپس لے لوں گی۔ یہ کہہ کر وہ مڑی۔ اس کے قدم لڑکھڑائے نہیں، وہ سیدھی کچن کی طرف بڑھ گئی، صفائی کا سامان لینے کے لیے، جیسے ابھی سے سزا کو چیلنج میں بدل چکی ہو۔ سالار کی نگاہیں اس کے پیچھے جمی رہ گئی۔ دل کے کسی کونے میں ایک انجانی سی خلش نے انگرائی لی۔ وہ اسے توڑنا چاہتا تھا، ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ہر ضرب کے بعد وہ اور مضبوط ہو جاتی۔ یہ لڑکی، وہ بے اختیار بڑبڑایا، یا تو مجھے پاگل کر دے گی یا خود پاگل ہو جائے گی۔ شاہمیر نے بے چینی سے سالار کی طرف دیکھا۔ بھائی، آپ نے اسے میرے سر پر کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یہ تو مجھے مار ڈالے گی۔ سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، آواز اس پر قدرے ٹھہری ہوئی تھی۔ نہیں شامیر، یہ تمہیں مارے گی نہیں، یہ تمہیں جینا سکھائے گی۔ لوہے کو کاٹنے کے لیے لوہا ہی درکار ہوتا ہے، اور تمہاری ضد کا علاج صرف اس کی ہٹ دھرمی ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی یہ انا کب تک میرے سامنے سر اٹھائے رکھتی ہے۔ یہ کہہ کر سالار وہاں سے چلا گیا، مگر حال میں تلاؤ کی تبیز چادر بدستور تنی رہی۔ کچن میں کھڑی زمل نے ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کیے اور پیچھے آنکھوں میں آگ دہک اٹھی۔ تم نے جنگ کا نیا محاذ کھول دیا ہے سالار سکندر۔ اب دیکھنا میں اسی محاذ پر کیسے فتح حاصل کرتی ہوں۔ میں اس اپاہج کو چلنا سکھاؤں گی اور پھر تمہارے غرور کو اس ویل چیئر پر بٹھا دوں گی۔ یہ اب صرف ایک گھر کی کہانی نہیں رہی تھی،
یہ دو اناؤں کی ٹکر تھی، جہاں محبت کو پنپنے کے لیے نفرت کی راکھ درکار تھی، اور وہ راکھ خاموشی سے جمع ہونا شروع ہو کی تھی۔ رکیب جاں سے مسیحا تک کا سفر۔ سکندر حویلی میں ضمن حیات کی آمد کو 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس 1 مہینے سے واقعی سکندر حویلی کی فضا کو جڑ سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ جو لڑکی کبھی سہمی ہوئی ہرنے کی مانند اس گھر میں قدم رکھتی تھی، آج وہی لڑکی ناڈر شیرنی بن کر اس حویلی کے ہر کونے پر اپنی موجودگی کا نشانہ چھوڑ چکی تھی۔ ضمن حیات نے اپنی ڈگری اور فزیوتھراپی میں کی گئی حاصل مہارت کو کسی فائل میں بند کاغذ کا ٹکڑا نہیں رہنے دیا تھا۔ اس نے اسے ہتھیار بنایا، ایسا ہتھیار جو خاموشی سے جسم اور انات دونوں پر وار کرنا تھا۔ اب حویلی میں صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ سے نہیں ہوتا، دن نکلنے کا اعلان اب شاہ میر کی کڑاہوں، چیخوں اور زمل کی بے لچک آواز کرتی تھی۔ پچھلا لون جو کبھی سنسان اور بے رونق رہتا تھا، اب میدان جنگ بن چکا تھا۔ ایک طرف ویل چیئر پر بیٹھا شاہ میر غصے، تھکن اور بے بسی میں تل ملا رہا ہوتا، اور دوسری طرف سمل ماتھا پسینے سے تر، ہاتھ میں ٹائمر تھامے، بالکل کسی سخت کے ڈرل انسٹرکٹر کی طرح اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ مزید 5 منٹ شاہ میر، سمل کی آواز میں رحم کا شائبہ تک نہ تھا۔ یہ وزن آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا، چاہے آپ کے بازو ٹوٹ کیوں نہ جائیں۔ شاہ میر کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ڈمبل پوری طاقت سے گھاس پر دے مارا۔ میں نہیں کروں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چیخا۔ تم مجھے مارنا چاہتی ہو، یہ سب بدلہ ہے نا؟ اپنے بھائی کا بدلہ لے رہی ہو؟ مشقت اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، سانس بے ترتیب تھی۔ سمل نے کوئی جواب دینے کی جلدی نہ کی۔ وہ سکون سے جھکی، ڈمبل اٹھایا اور خاموشی سے واپس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اگر مجھے بدلہ لینا ہوتا نا، اس نے سپاٹ مگر تیز دھار لہجے میں کہا، تو میں آپ کو اسی ویل چیئر پر پڑا رہنے دیتی، تاکہ آپ ساری زندگی دوسروں کے رحم و کرم پر جیتے گھٹتے سڑتے رہے۔ یہ جو آج آپ کے پٹوں میں کھچاؤ ہے، یہ زندگی کی نشانی ہے، موت کی نہیں۔ اور جہاں تک مارنے کی بات ہے، ڈاکٹر مریض کو مارتے نہیں، اسے نئی زندگی دیتے ہیں۔ اور بدقسمتی سے شاہ میر صاحب، میں آپ کی ڈاکٹر ہوں۔ اس کی آواز میں نہ ہمدردی تھی نہ نرمی، صرف حقیقت تھی۔ شاہ میر نے نفرت سے اسے گھورا، مگر اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی ضد اور یقین نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ دوبارہ ڈمبل اٹھائے۔ اوپر ٹیرس پر سالار سکندر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، چہرے پر ہمیشہ کی سنجیدگی، مگر آنکھوں میں ایک نئی انجان سے جگن۔ وہ خاموشی سے اس منظر کو جذب کر رہا تھا کہ کس طرح وہ نازک سی لڑکی، جسے اس نے اپنے بھائی کے پیروں کی دھول بنانے کے لیے نکاح کے بندھن میں جکڑا تھا، آج وہی لڑکی اپنے وجود کو ہلکان کر کے اس بھائی کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ زمل کا طریقہ سخت تھا، بے رحم تھا، لیکن سالار اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا تھا کہ پچھلے 3 برسوں میں شاہ میر کے اندر جو بہتری اب دکھائی دے رہی تھی، وہ بہت سے مہنگے ترین ڈاکٹرز اور علاج بھی نہ لا سکے۔ شاہ میر کے بازوں میں آہستہ آہستہ جان لوٹ رہی تھی، اور شاید اس کی روح میں بھی۔ اس کی کمر اب سیدھی ہو رہی تھی، اور سب سے بڑی بات، اس کی آنکھوں سے وہ مایوسی ختم ہو کر غصے میں بدل گئی تھی۔ سالار جانتا تھا کہ غصہ بے بسی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تم کیا چیز ہو سمل حیات؟ اس نے زیر لب کہا۔ تمہیں سمجھنا میرے لیے بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تبھی سمل کی نظر اوپر اٹھی اور ٹیرس پر کھڑے سالار سے ٹکرائی۔ دونوں کی نگاہیں جب ملی تو وقت جیسے تھم گیا ہو۔ زمل کی آنکھوں میں تھکن تھی، مگر شکست نہیں، اور سالار کی آنکھوں میں سوال تھے، بے چینی کے رنگ میں لپٹی حیرت۔ زمل نے فوراً نظر ہٹا لی اور دوبارہ شاہ میر کی طرف متوجہ ہوگی۔ اس کی ہر حرکت پہ عزم اور اعتماد جھلک رہا تھا۔ شام کے وقت زمل شاہ میر کو شہر کے سب سے بڑے نیورو سرجن کے پاس لے گئی۔ سالار خاموشی سے ان کے ساتھ تھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، ریئر ویو مرر سے زمل کو دیکھتا رہا، جو فائلز کے ورق پلٹنے میں مصروف تھی۔ ہر صفحے پر توجہ اور احتیاط کا امتزاج۔ کلینک میں ڈاکٹر صدیقی نے شاہ میر کا معائنہ کیا اور حیرت سے زمل کی طرف دیکھا۔ مسز سالار، یہ تو معجزہ ہے۔ شاہ میر کے وہ مسلز جو مکمل طور پر ڈیڈ ہو چکے تھے،
ان میں 20% حرکت واپس آئی ہے۔ آپ نے واقعی کمال کر دیا۔ میں نے سنا تھا کہ آپ یونیورسٹی کی ٹاپ اسٹوڈنٹ تھی، لیکن یہ پریکٹیکل ورک دیکھ کر میں واقعی متاثر ہوں۔ آپ کا طریقہ علاج سخت ضرور ہے، مگر یہی شامر کو بچا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر سالار نے چونک کر سمل کی طرف دیکھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اتنی ذہین اور قابل بھی ہے۔ زمل کے چہرے پر پہلی بار ایک مدھم سی پرسکون مسکراہٹ جھلک گئی۔ شکریہ ڈاکٹر، میرا ماننا ہے کہ مریض کو بیساکھی دینے کی بجائے اسے گرنا سکھانا چاہیے، کیونکہ جو گرتا نہیں وہ سنبھلتا بھی نہیں سیکھتا۔ شامیر خاموش تھا۔ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ لڑکی صرف اس پر حکم نہیں چلاتی، بلکہ جانتی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور ہر عمل کے پیچھے مقصد ہے۔ واپسی کی گاڑی میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر یہ خاموشی پہلے کی طرح بوجھل نہیں تھی۔ سالار نے اچانک گاڑی کا رخ ایک آئس کریم پارلر کی طرف موڑ دیا۔ زمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سالار نے گاڑی روکی اور بنا کسی کی طرف دیکھے گارڈ کو اشارہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں گارڈ 3 آئس کریم کپ لے آیا۔ سالار نے ایک کپ شامیر کے ہاتھ میں تھمایا اور دوسرا سمل کی طرف بڑھایا۔ سمل ہچکچائی، مگر مسکراہٹ کے درمیان اس نے کپ لیا۔ پکڑ لو، زہر نہیں ملایا۔ سالار نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ مت سمجھنا کہ میں تم سے خوش ہوں، یہ صرف ڈاکٹر صدیق کی تعریف کا صلہ ہے۔ سمل نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ چاکلیٹ کی مٹھاس نے حلق کی تلخی کو کم کیا، لیکن سالار کی آنکھوں کی تپش اب بھی اس کے اندر دھواں اٹھا رہی تھی۔ اصل طوفان 2 دن بعد آیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور شامیر لاؤنج میں ویل چیئر پر بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ زمل ہاتھ میں واکر لیے داخل ہوئی۔ ٹی وی بند کرے شامیر، چلنے کی پریکٹس کا وقت ہو گیا ہے۔ زمل نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی بند کر دیا۔ شامیر جھنجھلا اٹھا، میرا موڈ نہیں، آج مجھے بخار محسوس ہو رہا ہے، جاؤ یہاں سے۔ اس نے بہانہ بنایا، مگر سمل نے ہنس کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بخار نہیں ہے، صرف سستی ہے، اٹھے شاباش۔ زمل نے اس کا بازو پکڑا، لیکن شامیر نے جھٹک دیا، میں نے کہا نا، نہیں، تم ہوتی کون ہو مجھ پر حکم چلانے والی؟ تم میرے بھائی کی خریدی ہوئی لونڈی ہو، اپنی اوقات میں رہو۔ شامیر کے یہ الفاظ زمل کے دل پر نشتر کی طرح لگے، لیکن اس کا چہرہ سپاٹ رہا۔ اوقات تو وقت بتاتا ہے چھوٹے سردار، فی الحال اٹھے۔ زمل نے دوبارہ کوشش کی۔ شامیر غصے میں آ گیا اور زمل کو دھکا دے دیا۔ وہ صوفے سے جا ٹکرائی، مگر فوراً سیدھی ہوئی اور ایسا قدم اٹھایا جس کی توقع کسی کو نہ تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر شامیر کے ویل چیئر کو ایک زوردار دھکا دیا، اتنا زوردار کہ شامیر توازن برقرار نہ رکھ سکا اور منہ کے بل قالین پر جا گرا۔ ہائے اللہ، میرا بچہ! بی جان کی فلک شگاف چیخ گونجی، جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی۔ شامیر زمین پر بڑا کراہ رہا تھا۔ چوٹ زیادہ نہیں لگی تھی، مگر اس کی انا چکنا چور ہو گئی تھی۔ تم نے اسے گرا دیا، تم نے میرے معصور پوتے کو گرا دیا۔ بی جان دیوانہ وار بھاگتی ہوئی شامیر کو اٹھانے لگی۔ ہاں، گرایا ہے میں نے۔ زمل وہیں کھڑی رہی، مدد کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اور یہ تب تک پڑا رہے گا جب تک یہ خود اٹھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ زمل کی آواز میں ایسی گونج تھی کہ بی جان بھی ایک لمحے کے لیے سہم گئی۔ سالار، کہاں ہو تم؟ دیکھو اس ڈائن نے کیا کیا ہے۔ اس نے آج شامیر کو جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ جان کی بیچ چیخیں پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ سالار جو لائبریری میں تھا، شور سن کر فوراً باہر آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ شامیر زمین پر پڑا تھا اور سمل سالموں کی طرح اس کے سر پر کھڑی تھی۔ سالار لپکا، شامیر کو اپنے بازو میں اٹھایا اور صوفے پر بٹھایا۔ پھر وہ زمل کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھیں انگارے اگل رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے زمل کا بازو اتنی بے دردی سے دبوچا کہ زمل کی چیخ نکلنے کے قریب تھی۔ اگر اسے کچھ ہوتا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دیتی، سالار دھاڑا۔ بیچان رو رہی تھی، ہاتھوں سے بال سہلاتے ہوئے چیخیں مار رہی تھی۔ نکالو اسے گھر سے سالار، ابھی طلاق دو اسے، یہ مار دے گی میرے بچے کو، یہ بدلہ لے رہی ہے، یہ خونی کی بہن ہے، اس کی رگوں میں وہی گندا خون ہے۔ سالار نے زمل کو جھٹکا دیا۔ جواب دو زمل، تم نے اسے کیوں گرایا؟ کیا تم واقعی انتقام لے رہی ہو؟ اس کی آواز میں درد اور غصہ دونوں تھے۔ زمل نے اپنی کلائی سہلائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔
हाँ, मैं इंतकाम ले रही हूँ इस माजूरी से जिसने इस नौजवान लड़के को जिंदा लाश बना दिया है। अगर मैं उससे ना गिराती तो इसे कभी एहसास न होता कि ज़मीन कितनी सख्त है और उठना कितना ज़रूरी है। जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ उसे गिराकर उठना सिखाती है। सलार सिकंदर ये उसे गोद में उठाकर नहीं रखती। सिमल का लहजा टूटा हुआ था मगर सच्चा। आप सब उसे प्यार के नाम पर अपाहिज बना रहे हैं। आपकी ये नाम नेहात मोहब्बत उसे कभी चलने नहीं देगी। अगर आज मैंने उसे सहारा दिया तो ये कल भी सहारे का मोहताज रहेगा। मैं डॉक्टर हूँ, कातिल नहीं, लेकिन कभी कभी मरीज को बचाने के लिए निश्तर चलाना पड़ता है, चीरा लगाना पड़ता है। सिमल की आवाज़ भरी हुई थी, मजबूत और फैसला कुन। बकवास बंद करो अपनी। बीजान की चीखें दोबारा गूंजी। मुझे तुम्हारी कोई फलसफाना बकवास नहीं सुननी सलार। मैं कह रही हूँ इसे अभी मेरे सामने तलाक दो, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। सलार शशोपंच में पड़ गया। एक तरफ दादी का हुक्म और भाई की हालत, दूसरी तरफ सिमल की आंखों में झलकती सच्चाई। शामिर जो सोफे पर बैठा सब सुन रहा था अचानक बोल पड़ा, नहीं बीजान। सब चौंक कर शामिर की तरफ देखने लगे। उसकी आंखें नम थी और वो सिमल कर घूर रहा था। भाई उसे मत निकाले। जब मैं गिरा था तो पहली बार मुझे गुस्सा आया कि मैं क्यों खुद को नहीं उठ सकता। पहली बार मुझे लगा कि मुझे अपने पैरों की ज़रूरत है। ये लड़की ये लड़की पागल है, सालिम है, लेकिन ये सच कह रही है। आप सबकी मोहब्बत ने मुझे कमज़ोर कर दिया है। उसकी नफ़रत शायद मुझे खड़ा कर दे। शामिर के अल्फाज ने भी जान को साकित कर दिया। सलार ने हैरत से भाई को देखा, फिर सिमल की तरफ, जो अब मुंह फेर कर खड़ी थी ताकि अपने आंसू छुपा सके। सलार ने गहरी सांस ली। बीजान, शाहमीर आराम करना चाहता है, आप जाएं अपने कमरे में, उसने हतमी लहजे में कहा, कोई बहस की गुंजाइश बाकी न रखते हुए। बीजान गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से निकल गई, मगर जाते जाते जिमल को खूनी नजरों से घूरना ना भूली। उनके कदमों की आवाज अभी राहदारी में गूंज ही रही थी कि सालार ने जिमल के करीब आकर उसका हाथ थाम लिया। वो उसे तकरीबन घसीटता हुआ ऊपर अपने कमरे की तरफ ले गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने सिमल का हाथ छोड़ा और दरवाज़ा जोर से बंद करके लॉक कर दिया। खामोशी एकदम भारी होगी। सिमन ने पलट कर उसकी तरफ देखा। क्या अब भी कोई शक बाकी है? उसके होंठों पर हल्का सा तंज उभरा। या अब भी मुझे सजा देना चाहते हो? सलार जवाब दिए बगैर उसकी तरफ बढ़ा, इतना करीब कि जिमल को पीछे हटना पड़ा। एक कदम, फिर दूसरा। वह दीवार से जा लगी। सलार ने अपने दोनों हाथ उसके सर के दाएं बाएं दीवार पर रख दिए, उसे अपने हिसार में कैद कर लिया। तुम बहुत खतरनाक खेल खेल रही हो सिमल हयात। उसकी आवाज भारी थी, मध्यम मगर खौफनाक हद तक संजीदा। आज जो तुमने किया वो हमाकत थी या महारत, मैं अभी फैसला नहीं कर पाया। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारे इस तरीका इलाज से शामिर को एक भी खराश आई तो ये मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक औरत हो। सिमल ने हिम्मत मुश्तमा की और उसकी आंखों में झांक लिया। सलार की गुर्बत से उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी। सलार की गुर्बत से उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, मगर वो हार मानने वाली नहीं थी। और अगर वो खड़ा हो गया सलार सिकंदर, उसने सवाल दागा, तो क्या तुम भूल जाओगे कि तुम एक जागीरदार हो? क्या तुम मान लोगे कि तुम गलत थे? सलार की नजरें सिमल के लबों से फिसलती हुई उसकी आंखों तक जा पहुंची थी। उस लड़की की बेखौफ दलेरी उसे पागल कर रही थी। नफरत के बावजूद एक अजीब सी कशिश थी जो उसे मुसलसल सिमल की तरफ खींच रही थी। अगर वो खड़ा हो गया सिमल, सलार ने अपना चेहरा उसके चेहरे के और करीब कर लिया। उनकी नाकें एक दूसरे से छूने लगी। तो मैं वो करूंगा जो सलार सिकंदर ने आज तक नहीं किया। मैं तुम्हारे सामने सर झुका दूंगा। सिमल का दिल जोर से धड़का। उसने नजरें चुराई नहीं। मुझे तुम्हारे झुकने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज धीमी मगर पुख्ता थी। मुझे सिर्फ अपनी आज़ादी चाहिए। सलार के लबों पर एक दिलकश मगर पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। वो आहिस्ता से झुका और जिमल के कान के करीब सरगोशी की। आज़ादी? तुम इस पिंजरे से तो आज़ाद हो सकती हो सिमल, लेकिन जिस जाल में तुम अब फंस रही हो वहां से रिहाई मुमकिन नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ शाहमीर का इलाज नहीं कर रही, तुम अनजाने में इस सरदार के दिल का भी इलाज कर रही हो, जो कब का पत्थर बन चुका था। कहकर सलार पीछे हटा और कमरे से निकल गया। सिमल को हैरत और बेयकीनी के भंवर में अकेला छोड़कर जिमल दीवार के साथ लगकर फिसलती गई।
اور زمین پر بیٹھ گئی، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جو کسی وحشی گھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ کبھی دھمکی دیتا ہے، کبھی… وہ جملہ مکمل نہ کر سکی۔ زمل جان چکی تھی کہ یہ جنگ اب صرف انا کی نہیں رہی، یہ جذبات کی جنگ تھی، اور اس میدان میں ہار یا جیت کا فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، لیکن سکندر حویلی میں دو دلوں کے درمیان سلگتی ہوئی آگ بھی ابھی مدھم نہیں ہوئی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے اسے اور بھڑکا رہے تھے، جیسے تقدیر خود اس دوگانہ کشمکش میں شامل ہو رہی ہو۔ سمل نے اپنے اندر عزم پیدا کیا، وہ شمیر کو ٹھیک کر کے رہے گی۔ یہ مسیحائی اب اس کی ضد بن چکی تھی، اور سالار سکندر اس کے سب سے بڑا چیلنج۔ وقت کے سمندر میں 6 ماہ خاموشی سے بہہ گیا، لیکن سکندر حویلی میں زمل کی آمد سے بے پا ہونے والا طوفان اب اپنی پوری شدت کے ساتھ ساحل سے ٹکرانے کو تیار تھا۔ آج حویلی کا لون ایک تاریخی لمحے کا گواہ بن رہا تھا۔ موسم خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، مگر وہاں موجود ہر شخص کے ماتھے پر پسینہ تھا، سانسیں رک چکی تھی۔ ویل چیئر ایک طرف کھڑی تھی اور شامیر زمین پر اپنے دونوں پیروں پر کھڑا تھا، کامتی ٹانگوں کے ساتھ اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ چہرہ سرخ تھا، مگر آنکھوں میں وہ عزم تھا جو زمل نے پچھلے 6 مہینوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ زمل چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پتھر کی مورت کی مانند۔ صرف اس کی نظریں شامیر پر جمی ہوئی تھی۔ ایک قدم اور شامیر، صرف ایک قدم۔ سمل کی آواز گونجی، حوصلے اور سختی کا امتزاج۔ بی جان جو برآمدے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنے دوپٹے کا کونا منہ میں دبائے دعائیں مانگ رہی تھی۔ شاہمیر نے ایک گہری سانس لی، دانت پیچھے اور دایاں پیر آگے بڑھایا، سمل پر پیر جم کر۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی، پھر دوسرا پیر آگے بڑھایا، جیسے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنی تقدیر لکھ رہا ہو۔ ایک قدم، پھر دوسرا، اور پھر تیسرا۔ اس بار شاہمیر نہ لڑکھڑایا، نہ سہارا ڈھونڈا، وہ پوری مضبوطی سے سیدھا کھڑا رہا۔ چند لمحے جیسے وقت نے سانس روک لی ہو، اور پھر اس کے چہرے پر ایک ناقابل یقین مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں چل رہا ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، مگر یقین سے بھری ہوئی تھی۔ میں واقعی ہی چل رہا ہوں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، برسوں کی قید ٹوٹنے کی آواز تھی۔ حویلی کے لون میں سناٹا ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ بی جان ضبط نہ کر سکی، تیزی سے آگے بڑھی اور شامیر کو اپنے بازوں میں بھر لیا۔ میرا بچہ، میرا بہادر شیر۔ ان کے آنسو دعاؤں میں ڈھل گئے تھے۔ ملازموں نے خوشی میں نعرے لگائے، مٹھائیاں بانٹی جانے لگی، فضا میں جشن میں ڈوب گیا تھا۔ مگر اس شور کے بیچ دو وجود خاموش تھے۔ زمل، جس کے ہونٹوں پر ایک مدھم تھکی ہوئی مسکراہٹ تھی، ایسی مسکراہٹ جو کامیابی کے بعد نصیب ہوتی ہے، جب روح اندر سے خالی ہو جاتی ہے۔ اور سالار سکندر، جو ٹیرس پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس کی نظریں شامیر پر نہیں تھی، وہ زمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ شامیر کا اپنے قدموں پر کھڑا ہونا صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ایک اعلان تھا۔ زمل کا وعدہ پورا ہو چکا تھا، اور سالار کی دی ہوئی مہلت ختم۔ زمل نے جیسے کسی احساس کے تحت نگاہ اٹھائی۔ ٹیرس پر کھڑی وہ سیاہ آنکھیں براہ راست اس پر جمی تھی، ان میں آج نہ درندگی تھی، نہ ملکیت کا غرور، بس ایک خاموش اداسی، اور ایسی التجا جو زبان سے کہیں نہیں جا سکتی۔ ایک لمحے کو زمل کے دل میں لرزش سے دوڑ گئی تھی۔ دل نے چاہا کہ وہ یہیں رک جائے، اسی شخص کے سامنے جس نے قید میں رکھ کر بھی ایک اندھے کے تحفظ کا حصار دیا تھا۔ مگر پھر اس کی انا جاگ اٹھی، ماضی کے زخم، توہین کی یادیں، اور وہ وقار جو بار بار مجروح ہوا تھا، سب ایک ساتھ سامنے آ گئے۔ اس نے مٹھائیاں بھیجی اور بنا پیچھے دیکھے مڑ گئی۔ اس کے قدم سیدھے سالار کے کمرے کی طرف اٹھے۔ جب سالار کمرے میں داخل ہوا تو سمل کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے میں ڈوبی حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ قدموں کی آہٹ پر وہ پلٹی، آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی، جذبات کہیں بہت پیچھے دفن ہو چکے تھے۔ مبارک ہو سردار صاحب، اس کی آواز سپاٹ تھی۔ آپ کا بھائی اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا ہے، میرا کام ختم ہوا۔ سالار آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تم نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا زمل، اس کی آواز میں سچی تحسین تھی۔ تم واقعی مسیحا ہو۔
जिमल के होंठों पर हल्की सी तलखी उभरी। मैं मसीहा हूँ या कुछ और? इस बहस का अब कोई फायदा नहीं। उसने हाथ में पकड़ा कागज उठाया। मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ। वो एक कदम आगे बढ़ी। आपने वादा किया था सलार सिकंदर, जिस दिन शाह चलेगा उस दिन मुझे आज़ादी मिलेगी। कागज उसकी ने उंगलियों के दरमियान सरसराया। ये मेरे भाई की रिहाई का परवाना है। उसकी आंखें सलार की आंखों में गड़ गईं। अब मुझे मेरी आज़ादी का परवाना चाहिए। सलार ने वो कागज देखा और फिर सिमल की आंखों में झांका। उसका दिल जैसे मुट्ठी में भींच गया हो। 6 महीनों की नोक-झोंक, खामोश कश्मकश और हर छोटे लम्हे के दरमियान वो ज़िद्दी बेखौफ लड़की उसके दिल में घर कर चुकी थी। वह सलार सिकंदर जो मोहब्बत को कमज़ोरी समझता था, आज उसी कमज़ोरी के हाथों मजबूर खड़ा था। क्या वाक़ई जाना चाहती हो? सलार की आवाज़ धीमी थी, जैसे अपनी रूह का एक छुपा हुआ दर्द निकाल रहा हो। सिमल का दिल एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने इस छुपी हुई कैफ़ियत को महसूस किया, लेकिन अपने जज़्बात को अपनी अना के मज़बूत खौल में बंद रखा। हाँ, मैं उस कैद से आज़ाद होना चाहती हूँ, इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से और आपकी हुक्मरानी से। मैं खुली फ़िज़ा में साँस लेना चाहती हूँ, जहाँ मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत न हो। सिमल ने नज़रें चुरा कर कहा, मगर दिल चीख रहा था। सलार के लबों पर तल्ख़ मगर पुरस्रार मुस्कुराहट उभरी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, इतना करीब कि सिमल को उसके वजूद की तपिश महसूस होने लगी। तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जाकर आज़ाद हो जाओगी? उसने आंखों में झाँकते हुए कहा। तुम जिस्मानी तौर पर तो जा सकती हो सिमल, लेकिन तुम्हारी रूह यहीं मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारी आंखों में। तुम भी मुझसे उतनी ही मोहब्बत करती हो जितनी मैं तुमसे। सिमल का रंग फक पड़ गया। खुशफहमी है आपकी। मुझे आपसे सिर्फ नफरत थी और नफरत रहेगी। उसने झूठ बोला, मगर दिल चीख रहा था कि वह झूठ नहीं। सलार ने आहिस्ता से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। जिमल ने हटने की कोशिश नहीं की, जैसे किसी जादू में बंद हो गई हो। ठीक है जिमल हयात, सलार सिकंदर कभी वादा खिलाफी नहीं करता। तुम जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारा भाई आज ही रिहा हो जाएगा और तुम भी आज़ाद हो। जिमल को यकीन नहीं आया कि वो इतनी आसानी से मान गया, मगर अगला जुमला उसके होश उड़ा गया। लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, कभी नहीं। सलार की आवाज़ में हतमियत थी। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा रहोगी। तुम इस घर से जा सकती हो, लेकिन मेरे निकाह से नहीं। मेरे घर और मेरे दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। जिस दिन तुम्हें अपनी अना से शिकस्त हो जाए, जिस दिन तुम्हें एहसास हो कि ये नफरत नहीं इश्क है, उस दिन लौट आना। मैं इंतज़ार करूंगा, चाहे क़यामत तक। सलार झुक गया और उसकी पेशानी पर नरमी और अकीदत से एक तवील बोसा दिया। ये बोसा रुखसती का नहीं, बल्कि एक वादे का था। जिमल की आंखों से एक आंसू टपक कर सलार के हाथ पर गिर गया। सलार पीछे हटा और रास्ता छोड़ दिया। जाओ, इससे पहले कि मेरा इरादा बदल जाए और मैं तुम्हें जंजीरों में जकड़ लूं। जिमल बिना कुछ कहे, बिना मोड़े वहां से भागती हुई निकल गई। वो रो रही थी, आज़ादी हासिल हुई थी, मगर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपना सब कुछ इस कमरे में छोड़ कर आई हो। 1 साल बीत गया। ये साल जिमल के लिए सदियों के बराबर था। वो अपने घर वापस आ चुकी थी। उसका भाई भी वापस आ गया था। सब कुछ ठीक था, मगर कुछ भी ठीक नहीं था। वह शहर के एक अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। दिन भर मसरूफ रहती, मगर रात होते ही सलार की यादें उससे घेर लेती। वो आज़ादी जिसके लिए वो तड़पती थी, अब उसे और भी ज़्यादा जकड़ रही थी। हर लम्हे सलार का वो जुमला दिमाग में गूंजता, तुम्हारी रूह मेरे पास यहीं रह जाएगी। और वाकई वो जैसे एक जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही थी। दूसरी तरफ सलार ने खुद को मुकम्मल खामोशी में डबो लिया था। वो अब भी सरदार था, मगर उसकी आंखों की चमक मांद पड़ गई थी। एक दिन सिमल अस्पताल में राउंड पर थी, जब उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर शामिर का नाम चकमगा रहा था। सिमल का दिल जोर से धड़का। सिमल ने कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ शामिर की घबराई हुई और रोती हुई आवाज आई। भाभी भाभी, गजब हो गया। भाई, भाई का एक्सीडेंट हुआ है, बहुत बुरी तरह। वो अस्पताल में है, डॉक्टर्स कह रही हैं कि वो शामिर की आवाज हिचकियों में डूब गई। जिमल के पांव तले से जमीन निकल गई। मोबाइल हाथ से छूटते छूटते बचा और उसके कानों में साई साई होने लगी। कौन सा अस्पताल? वो चीखी। शाहमीर ने उसी अस्पताल का नाम बताया जहां वो काम करती थी। सिमल पागलों की तरह भागी। वो भूल गई कि वो डॉक्टर है। वो भूल गई कि वो नाराज थी। इस वक्त वो सिर्फ एक बीवी थी, जिसका शोहर जिंदगी और मौत की कश्मकश में था। वो कॉरिडोर में दौड़ती हुई आईसीयू की तरफ बढ़ी। उसका सांस फूल रहा था, दुपट्टा सिरक चुका था।
آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب جاری تھا۔ یا اللہ اس سے بچا لے، میں اپنی انا ہار گئی، میں سب ہار گئی، بس اس سے بچا لے۔ وہ مسلسل ویٹ کرتی گئی۔ پرائیویٹ روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ دھڑ سے دروازہ کھول گئی۔ سامنے بیڈ پر سالار لیٹا تھا، آنکھیں بند اور سر پر سفید چادر۔ شامیر بیڈ کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ زمل کی ٹانگیں جواب دے گی۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا سالار کے سینے پر گری۔ سالار اٹھے، سالار آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے کہا تھا نا میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، میں مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ اٹھے، خدا کے لیے میں واپس آ گئی ہوں، میں کبھی نہیں جاؤں گی، بس آنکھیں کھولے۔ سمل دھاڑے مار کر اس کے سینے پر رو رہی تھی۔ اس نے سالار کی قمیص کو مٹھیوں میں جکڑ رکھا تھا۔ مجھے معاف کر دی، میں بہت بری ہوں، اپنی انا کی خاطر آپ کو چھوڑا، لیکن اب نہیں جاؤں گی۔ وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ تھپ تپا رہی تھی۔ اچانک کمرے میں ایک شراسہ ہنسی گونجی۔ سمل چونکی، سر اٹھایا تو شامیر، جو بھی رو رہا تھا، پیٹ پکڑ کر ہنس رہا تھا، اور پھر اس کے نیچے لیٹا وجود ہلا۔ سالار سکندر نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ان آنکھوں میں موت کا سایہ نہیں بلکہ زندگی کی بھرپور شرارت اور محبت کی چمک تھی۔ تو بالآخر مان ہی لیا ڈاکٹر صاحبہ نے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، سالار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سمل سکتے کے عالم میں پہلے ہنستے ہوئے شامیر کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے سالار کو۔ اسے اپنی حالت کا احساس ہوا۔ یہ سب ڈرامہ تھا، کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ شامیر نے آنکھ ماری۔ سوری بھابھی، مگر بھائی روز آپ کی یاد میں گھل رہے تھے اور آپ مان نہیں رہی تھی، تو یہ چھوٹا سا ہارٹ اٹیک والا ڈرامہ کرنا پڑا۔ وہ یہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ زمل کے چہرے پر رنگوں کا تغیر دیکھنے کے قابل تھا۔ خوف کی جگہ اب شدید غصے نے لے لی تھی۔ وہ سالار سے دور ہٹی۔ آپ دونوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا، مذاق کیا میرے جذبات کا۔ مجھے لگا کہ میں مر جاؤں گی اور آپ۔ سمل غصے میں سالار کے سینے پر مکے برسانے لگی۔ آپ بہت برے ہیں سالار سکندر، بہت برے ہیں۔ میں جا رہی ہوں واپس۔ سالار نے ہنستے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور ایک جھٹکے میں اسے اپنے سینے پر گرا لیا۔ اس نے زمل کو اپنی باہوں کی حصار میں جکڑ لیا۔ اب کہیں نہیں جا سکتی تم، بہت ہوگی تمہاری منمانیاں۔ تم نے اپنی آزادی مانگی تھی، میں نے دے دی تھی، لیکن اب تم اپنی مرضی سے واپس آئی ہو، اور واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ سالار کی آواز میں سنجیدگی اور محبت کا ملا جلا تاثر تھا۔ زمل ابھی بھی رو رہی تھی، لیکن یہ آنسو اب سکون کے تھے۔ کیوں؟ کیا کیا ایسا؟ اس نے سالار کے کالر میں منہ چھپاتے ہوئے شکوہ کیا۔ سالار نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ کیونکہ میں جانتا تھا کہ تمہاری ضدی انا کو توڑنے کے لیے موت کا خوف ہی کافی ہوگا۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا سمل، ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ سمل نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہار گئی سالار، میں واقعی ہی ہار گئی، آپ جیت گئے۔ سالار نے مسکرا کر اس کے آنسو پہنچے اور ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ محبت میں کوئی ہار جیت نہیں ہوتی میرے جان، یہاں دونوں کو فنا ہونا پڑتا ہے۔ تم میری قید میں نہیں آئی ہو، بلکہ آج تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا اسیر کر لیا ہے۔ زمل نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ باہر زندگی کا شور تھا، لیکن اس کمرے میں دو دھڑکتے دل ایک ہو چکے تھے۔ رکیب جاپ مسیحا بن چکا تھا، اور نفرت کا بیج جو انتقام کی زمین میں بویا گیا تھا، اب ایک تناور محبت کے درخت میں بدل چکا تھا، جس کے سائے میں وہ دونوں اپنی پوری زندگی گزارنے والے تھے۔ ویل چیئر خالی پڑی تھی، خنجر کہیں گم ہو چکا تھا، باقی رہ گئی تھی تو صرف ایک لازوال محبت۔